بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، آج کے گفتگو کا موضوع ہے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اور اچھے اعمال کرنا یہ مغفرت کو واجب کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی بہت سی آیات ہیں جس میں آپ تمام سامعین و سامعات کی خدمات کے لیے چند آیتیں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر میں فرماتا ہے الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 7۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی اہمیت کو بیان کیا ہے، تاکہ اہل ایمان عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں، کیونکہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان پر ہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا، نیک کام ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اسراء میں فرماتا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نفوس سے مراد ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ہر ایک کے ایمان کو جاننے والا ہے کہ اس کا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے صالحین کا لفظ بول دیا کہ جو تم صالح عمل کرتے ہو ان کو بھی اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ سبا آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوں کاروں کو بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح بیان ہوا ہے، اور آیت وقوع قیامت کی علت ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ رب العالمین نیکیوں کو ان کے نیکیوں کی جزا دے گا، بدلہ دے گا، کیونکہ یہ دن جزا کے لیے ہی رکھا گیا ہے، اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کی جزا مغفرت اور رزق کریم ہی ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں
لگے ہوئے ہیں انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 11۔ اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے کہ اہل ایمان راحت و فراغت میں ہو یا تنگی اور مصیبت میں ہو، دونوں حالتوں میں عمل صالح کا یعنی نیک کام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا کرتے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالی مومن کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، جو اس کے لیے بہتر یعنی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب الزہد باب المؤمن امر کلہ خیر 7622۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے، کیونکہ وہ سب سے بڑا وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔